آپ نے عید پہ بڑا ایک جذباتی قسم کا پیغام دیا کہ جہاں ساری دنیا میں مسلمان جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں، کشمیری اپنی جان اپنے بچے دے رہے ہیں، تو بچوں پہ ساتھ وہاں جتنا ظلم اب تک روا رکھا گیا اس حوالے سے آپ کچھ ہمیں بتائیے۔ دیکھیں، بڑی بدقسمتی ہے دیٹ وار زونز اور کانفلکٹ زونز کے اندر سب سے جو ولنریبل ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں۔ اینڈ ان کیس آف انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، بچوں کی جو تعداد ہے آرفنس کی، ہاف آرفنس کی، وہ اٹس ایون بگر دین دا پاپولیشن آف لکسمبرگ۔ اور بدقسمتی سے پیلٹس کے بھی جو نشانہ سب سے پہلے وہ بنے وہ کشمیری بچے ہی بنے تھے۔ ان کی آنکھوں کی بینائی چھین لی گئی ود the use of this banned weapon which was done by the Indian forces۔ اس میں ایک بہت ہی فیمس ایک کیس ہوا تھا انشا ملک کا، جن کی دونوں آنکھیں جو ہیں اندھی کر دی تھیں اور اب وہ کمپلیٹلی بلائنڈ ہیں۔ ان کے بہت سے پروسیجرز بھی ہوئے، but she said one thing which is very symbolic of Kashmiri children کہ you can blind our eyes but you cannot blind, or you can kill our eyes but you cannot kill our right to self determination۔ تو یہی چیز وہاں پہ ہبا، چھوٹی سی بچی، 18 مہینے کی بچی، ینگسٹ وکٹم آف پیلٹس ان دا ورلڈ، وہ ویپن جو کہ آلریڈی بینڈ ہے اینیملس کے اوپر، اور اس کے علاوہ بھی جس طریقے سے ناٹ جسٹ دا ویمن جن کے خلاف ریپ ایز اے ویپن آف وار یوز کیا جاتا ہے، بلکہ بچوں کو بھی جس طرح سیکشولی ہراس کیا جاتا ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کی انوسنس چھین لی جاتی ہے، ان کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر فیس کر رہے ہیں بچے، ڈپریشن ہے ان کے اندر، ٹراما اٹیکس ہوتے ہیں، پینک اٹیکس ہوتے ہیں، اینڈ بہت جلدی ینگ، بہت ہی چھوٹی ایج میں ان کو، جہاں پہ بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں وہاں اصل جو گیم ہے، جس طرح چور پولیس ہوتی ہے وہاں پہ ان کی یہی ہوتی ہے، انڈین آرمی چور ہوتی ہے اور وہ خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ، تو وہ بہت سا ان کے اندر ایک آپ سمجھے کہ ریاکشن ہے کشمیری بچوں کے اندر۔ اور وہاں پہ کوئی جوونائل کورٹس بھی نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے خلاف بلیک لاز امپوز کیے جاتے ہیں، پبلک سیفٹی ایکٹ سلیپ کر دیے جاتے ہیں، اور بہت سے بچوں کو اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے وہ اسکول جا رہے ہوتے ہیں، جو ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، جو وہاں پہ آرمی کے کیمپس ہیں اور جو آرمی کی چھاؤنیاں ہیں، ان کے کالجز اسکولس کے اندر ڈال دی جاتی ہیں، اور مہینوں یہ تو کرونا اب آیا ہے، دنیا کو تھوڑا یہ جھلک ہوئی ہے اور واٹ کووڈ-19 اینڈ واٹ اے لاک ڈاؤن از، بٹ یہ ایکچولی میں لوگوں کی لائفز کو سیف گارڈ کرنے کے لیے گورنمنٹس نے امپلیمنٹ کیا ہے یا اسٹیٹ میکنزم نے، بٹ کشمیریوں کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ لاک ڈاؤن از ٹو کل دیم ایون اف دیر ایٹ ہوم، اسکولز میں ہیں وہ انسیف نہیں، گھروں میں انسیف ہیں، باہر نکلیں وہ انسیف ہیں، تو ان کا تو کرونا یا جو کلر مشین ہے وہ تو انڈین فورسز ہیں جو ان کو ہر وقت مارنے کی کوشش کر رہی ہیں اور جینوسائڈ کر رہی ہیں۔ تو ایسے حالات میں دے اسٹڈی، ان کے میک شفٹ سکولز ہوتے ہیں، یہاں تک مجھے یاد ہے کرفیوز کے اندر 2010 کے اندر جب امرناتھ یاترا کا رو تھا، اور 2012 میں بھی بڑا وہاں پہ جب میں نے وہ وٹنس کیے، اور پھر اس کے بعد 2016 کے اندر برہان وانی کے ٹائم جو اپرائزنگ ہوئی، اس کی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے ہی شروع ہو گئی تھی کیونکہ ڈیموگرافی کی چینجز۔ تو آئی ریکال 2010 اینڈ 2012 کہ کرفیو کے دوران رابطہ ہوتا تھا یاسین صاحب کی ریلیٹیوز ان کے بچوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ نیبرہڈ میں بھی، تو لائٹیں آف کر کے جب کرفیو ایسا ہوتا تھا موم بتی لگا کے ڈر کے رات کے اندھیرے میں یا کبھی بہت ارلی مارننگ بچے ڈر کے اپنی پڑھائی کر رہے ہوتے تھے اکٹھے مل کے کلیکٹیولی، اور ٹیچرز سے بھی نہیں مل سکتے تھے۔ تو ایسے حالات میں اتنی جنریشنز جو ہیں وہ جوان ہو گئی ہیں، تو یہ ہندوستان کی بڑی کوشش ہے وہاں پہ بچوں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے، خاص طور پہ بچوں کو اس طریقے سے ان کے کانفیڈنس اور آئیڈینٹی کو شیٹر کر دیا جائے، اسپیشلی جو آرٹیکل 370 اور 35A کے اندر جو انہوں نے کی ہے سسٹمیٹکلی، بہت ہی کیلکولیٹولی اور بہت ہی اسکیمیٹکلی انہوں نے جس طریقے سے لوگوں کی اونرشپ رائٹس، ان کی آئیڈینٹی کے رائٹس چھینے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشنل رائٹس ہیں، جو کشمیریوں کی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ جو ان کا کوٹا ہے وہاں پہ سیٹس کا، وہ سارا کا سارا تقریباً انہوں نے شفٹ کر رہے ہیں دہلی کی طرف، وہاں کے کہ انڈینز آ کے ان کی یونیورسٹیز میں جموں کشمیر میں آئیں اور وہ پڑھیں، اور یہ جو کشمیری بچے وہ گھروں میں بند ہو جائیں یا ان کو مار دیا جائے۔ تو ایسے حالات میں ایجوکیشنل سسٹم بھی پورا ڈیکیڈنس کا شکار ہے، مہینوں اسکولز کالجز بند ہیں، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، شاید آپ نے آبزرو بھی کیا ہوگا اس بات کو، کہ جب بھی ان کے الیکشن
الیکشن کیمپینز بھی وہاں پہ ہوتی ہیں, جو بھی سو کالڈ ان کے پپٹ الیکشنز ہوتے ہیں, تو اس دوران بھی آرمی کیمپس شفٹ ہو جاتے ہیں کالجز اسکولز میں, کرفیوز کے اندر بھی. تو ایسے حالات میں بچے اسکول یونیفارمز میں, جو کبھی بھی ہسٹری میں نہیں ہوا, they are coming out with their uniforms, little girls 12-13-year-old, once they're all out on the road and they're burning their school bags. I mean یہ اتنا دکھ ہوتا ہے کہ آج کے دور میں 21st century ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر کشمیری بچے اپنے بیگز جلا رہے ہیں ان پروٹیسٹ کہ ہم لوگ پڑھائی نہیں کر سکتے, ہم لوگ ان کو اپنا رائٹ نہیں مل رہا جینے کا. اچھا, کیا آپ محسوس نہیں کرتی کہ جو 1 جولائی کا واقعہ ہے جس میں بشیر خان ایک دادا کو اس کے پوتے کے سامنے مار دیا گیا اور پھر خود لے جا کے اس بچے کو اس کے اوپر بٹھایا گیا اور اس کی تصویریں بنائی, ایک سائیکلوجیکلی بریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت انکاؤنٹر, وہ بھی فیک انکاؤنٹرز ان کے آج کل بہت زیادہ تیزی میں چل رہے ہیں کچھ سالوں سے, کیونکہ انہوں نے ایکسکیوز بنا کے گاؤں خالی کریں, شہروں کو خالی کر رہے ہیں, لوگوں کے گھر برن کریں. اس کے بیچ میں ان کی گاڑی آ گئی, ان کے نانا کو جس طریقے سے مرڈر کیا گیا براڈ ڈے لائٹ کے اندر, with a child, with a little child, hardly 3-year-old, اور جس طرح وہ اپنے نانا کی ڈیڈ باڈی کی طرف کرال کر کے ان کی ڈیڈ باڈی پہ بیٹھ کے he's trying to wake him up, اور ادھر سے انکاؤنٹر کے بیچ میں. تو that is very symbolic of obviously the gross human rights violation, but it's also symbolic of the entire movement. موومنٹ کا یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کشمیری پیپل آر سو انوسنٹ, سو پیور اینڈ سو ولنریبل ایٹ دا سیم ٹائم دیٹ دیئر اونلی سالس از دا ڈیڈ باڈیز. شہیدوں کے قبرستان, وہاں پہ کتنے بڑے بڑے کیوز لگے ہوتے ہیں, وہاں پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں, ہر وقت وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو کوئی اسٹرینتھ ملے. اور براڈ ڈے لائٹ میں ہونا مطلب کھلے عام ہندوستان ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے اور ایک بچہ دیکھ رہا ہے پوری دنیا کو اور کوئی سن نہیں رہا. تو دیٹ از ویری مچ دا ٹرو جو پکچر ہے, ڈپکشن ہے آف آر انٹائر اسٹرگل. خواتین کے بارے میں بتائیے کہ جو تحریک آزادی ہے, وہاں کی جو حقوق کی جدوجہد ہے, اس میں خواتین جو ہے وہ کس طرح رول پلے کر رہی ہیں؟ اسپیشلی آپ خود بھی جو ہے وہ یعنی اس کا شکار ہیں, آپ قربانی دے رہی ہیں. آپ کے میاں بھی سال سے جیلوں میں, ابھی بھی وہ تہاڑ جیل میں ہیں. آپ کی بچی جو ہے اس نے آج تک شاید چند ایک بار ہی اپنے والد کو دیکھا ہوگا. آپ نے اس کا نام بھی رضیہ سلطانہ رکھا, وہ بھی اسی پس منظر میں جدوجہد اور آزادی کے. تھوڑا سا اس کو بالکل اس کا نام بھی اسی لیے رکھا گیا کیونکہ جب میں نے شادی ہوئی یاسین صاحب کے ساتھ تو اٹ وازنٹ اے میرج ود اے ویری بریو لیڈر اونلی, اٹ واز اے میرج ود این انٹائر ریولیوشن کشمیر کی تحریک کے ساتھ. تو پھر وین آئی واز ایکسپیکٹنگ مائی چائلڈ, تو اس وقت میری والدہ نے اور میرے بھائی نے یہی سجیسٹ کیا کہ بچی کا نام, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, ایسا ہسٹوریکل نام ہونا چاہیے جو کہ اس کی آلریڈی لائف, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے جو لائف بڑی ٹف ہونی ہے, اور واقعی میں اس کی بچپن سے ہی اس کی آنکھ کھلی ہی جدائیوں میں ہے, اس تک پہ بھی ٹارچر ہوا ہے when she was over there. تو یہ نام ہے سلیو ڈائنیسٹی کے خلاف کھڑا ہونا. اور یہ ہر کشمیری, میں سمجھتی ہوں جو کشمیری بچہ بھی ہے جس طریقے سے وہ چلا رہے ہیں, اور وہ مائیں, وہ بیٹیاں, وہ بہنیں, آئی مین رائٹ ناؤ اگر دیکھا جائے کہ کشمیری خواتین پہ اتنا ایکسیس برڈن ہے. ویسے بھی اگر دیکھا جائے جو وار زونز ہوتے ہیں, کانفلکٹ زونز ہوتے ہیں, اٹ از ویل اسٹاکڈ کہ ان کے اندر جو کولوسل لیول آف ڈیتھ ہوتا ہے, ٹول بہت ہائی ہوتا ہے. مگر اس سے بھی زیادہ جو ولنریبلٹی فیکٹر جو آتا ہے, ایز آئی مینشنڈ ارلیئر, کہ ویمن آر سو ویک, vulnerable in the sense physically کہ ریپ ایز اے ویپن آف وار بہت ہی ایکسیسولی یوز کیا جاتا ہے ٹو سپریس دیم, ٹو ٹیررائز دیم. مگر ایسے حالات کے اندر وہ اپنے گھروں کو بھی خیال رکھ رہی ہیں, بچے پیدا کر رہی ہیں, ان کو بڑا کر رہی ہیں, اپنے ماں باپ کا خیال رکھ رہی ہیں, باہر نکل کے ایسے ماحول کے اندر جہاں ہر جگہ آفٹر ایوری فیو کلومیٹرز آرمی کی چھاؤنیاں ہیں, اور وہاں وہ جو گالیاں دیتے ہیں, جو گھورتے ہیں ان کو, جو ان کی باڈی سرچنگ کرتے ہیں, جب وہ بسوں میں جاتی ہیں, کہیں بھی وہ چلی جائیں تو ان کو سائے کی طرح وہ فالو کرتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو بھائی ہیں, ان کے شوہر جو ہیں, جو بھی ہیں, ان کے جو میل ممبرز ہیں, ان کو غائب کر دیا جاتا ہے, شہید کر دیا جاتا ہے. میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں. یا ان کے والد کو شہید کر دیا جاتا ہے کسی انکاؤنٹر کے اندر. تو ایسے حالات میں عورتیں باہر نکلتی ہیں, پڑھائی کر رہی ہیں, نوکریاں کر رہی ہیں, ہراسمنٹ, سیکشول ریپ, ایوری تھنگ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور وہ اپنے لوڈ ونس کی سرچ کے لیے جو مسنگ ہو گئے ہیں, ان کے لیے وہ آرمی کیمپس کے دھکے کھاتی ہیں.
وہ ان کی تصویریں لے کے جاتی ہیں کچہریوں کے اندر، کورٹس کے اندر، وہ پولیس اسٹیشنز میں جاتی ہیں کہ ان کا سرچ پتہ چلے کہ ان کے ویئر اباؤٹس ان کے لوڈ ونس کے، اور پھر وہ اکنامک بریڈ ونرز ہیں. سو دا سوشو اکنامک کاسٹ اتنی ہائی ہے اینڈ دا ایموشنل ٹول دیٹ اٹ ٹیکس آن دا کشمیری ویمن. اینڈ آلسو جو ایک ٹائٹل ملا ہے جو کہیں بھی دنیا بھر میں نہیں ہے، آئی تھنک وہ ہاف وڈوز کا اور ہاف مدرس کا اینڈ ہاف آرفنس. سب سے بڑی جو ریشو ہے آف ہاف وڈوز دیٹ از ان انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. وہ عورتیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے شوہر کو شہید کر دیا گیا ہے، غائب کر دیا گیا ہے، کہاں پر ان کو رکھا ہوا ہے، یا وہ پتہ نہیں کبھی ان کی ڈیڈ باڈی ملے گی یا نہیں ملے گی. تو ایسے اتنے ایئرز ان کے لگ جاتے ہیں. اور جو لیگل ایشوز اس کے ساتھ، ایک تو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر بہت زیادہ ہوتا ہے، سائیکولوجیکل ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو لیگل ایشوز ہیں، جو میں بات کر رہی ہوں کہ ہر انسان نے کھانا کھانا ہے، مطلب بیسک نیسیسٹیز ہیں، بچوں کو پالنا ہے، اور وہ پڑھی لکھی اتنی یا کوالیفائڈ نہ ہو یا ان کا اتنی کوئی ٹیلنٹ یا اسکل نہ ہو، تو وہ پھر لیگل جو ان کے ایشوز آتے ہیں کہ جو ان کے غائب ہو گئے ہیں ہسبینڈ، کہ ان کے وہ بینک اکاؤنٹ سیز کر دیتے ہیں، پراپرٹی ڈاکیومنٹس جو ان کی ہیں. کیونکہ میں نے خود بہت سی ایسی خواتین کے کیسز دیکھے اور مجھ سے اتنا مجھے پین ہوتا ہے کہ ایک نیور اینڈنگ ایک سورو ان کے ساتھ لگا ہوا ہے. اگر کسی کا کوئی لوڈ ون شہید ہو جائے، فوت ہو جائے، ڈیڈ باڈی دیکھ لیں اپنے سامنے، آپ دفناتے ہیں تو صدمہ وہ بھی ہوتا ہے. مگر یہ جو صدمہ ہے، prolonged صدمہ آف انسرٹنٹی، دیٹ unresolved grief، اس کے ساتھ ساتھ لیگل ایشوز اکنامک اور سوسائٹی کے اندر بھی باہر نکلنا، اٹس امپاسبل. ایک جلدی سے مجھے بتا دیجیے گا کہ 8,000 are still missing. But recently there is international organization that has said that 6,000 unnamed graves have been recovered. So people are suspicious کہ جی ہو سکتا ہے کہ یہ وہی جو مسنگ تھے انہیں انڈین آرمی نے قتل کر کے وہاں ڈال دیا ہو. بالکل، یہ بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے جو ان مارکڈ گریوز کا ہے. تھاؤزنڈس کی جو وہاں پہ ان مارکڈ گریوز جو ہیں وہاں پتہ چلا. ڈی این اے ٹیسٹنگ بھی ہوئی. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس پہ رپورٹ کی، بہت سی باہر کی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے، ہیومن رائٹس کمیشن کی بھی رپورٹس آئی ہیں آن گروس ہیومن رائٹس وائلیشن. تو یہ ان میں سے بہت سے وہ مسنگ پرسنز ہیں جن کی ان مارکڈ گریوز ہیں کہ رائٹ ٹو بیری بھی نہیں ہے اس وقت کشمیریوں کا. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے جو لوگوں کو جب یہ لے جاتے ہیں کوئی فیک انکاؤنٹر کر کے یا ان کو گھروں میں سے آ کے ریڈ کر کے لے جاتے ہیں، اور پھر فیملیز کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے ویئر اباؤٹس کا، اور کبھی کبھی یہ ان کی ڈیڈ باڈیز ایسے ہی پھینک دیتے ہیں سڑکوں پہ یا میوٹیلیٹ کر دیتے ہیں، یا ان کے جو آرگنز ہیں ان کو نکال کے چارڈ کر دیتے ہیں، ان کو جلا دیتے ہیں اور پھر ان کے گھروں کے باہر رکھ دیتے ہیں. ایسے عذاب سے کشمیری نیشن گزرتا ہے، مطلب کہ ڈیڈ باڈی کو بھی ہیوملیٹ کرنا ہے، ان کو بیری کرنے میں بھی ہیوملیٹ کرنا ہے، ساری کی ساری فیملی کی سیلف رسپیکٹ، انٹیگریٹی، پرائڈ، اور جو ان کی روح تک کو جو یہ ڈیمیج کرتے ہیں سائیکولوجیکلی، فزیکلی، اسپریچولی، ریلیجسلی، above all like you know humans ہیں وہ، بٹ اتنی ورسٹ ڈیگریڈیشن ہوتی ہے. 1 سال پورا ہو گیا آرٹیکل 370-35A کو ریووک کیے ہوئے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس کی جو آزاد نیم خود مختار ریاست کی حیثیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے. لیکن کیا اس کے پیچھے کچھ اور عزائم بھی ہیں، جیسے ڈومیسائل، جیسے اور ہندوؤں کو لا کے وہاں بسانا، کشمیریوں کو ان کی آئیڈینٹی ختم کر دینا؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تو بہت سے طریقے ہیں جس کے تھرو یہ وہاں پہ ایک ایتھنک کلینزنگ کو کر رہے ہیں، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ان کا یہی پلان ہے کہ کمنگ ایئرز کے اندر یہاں پہ ایٹ لیسٹ 80% یہ انڈینز کو سیٹل کر دیں، اور پھر اس کے بعد پلیبسٹ کرائیں، اور جو اصل وارث ہیں، جو مالک ہیں اس زمین کے، جن کو ریفیوجی بنا دیا ہے انہوں نے ود جسٹ اسٹروک آف اے پین، ایک پریزیڈینشیل آرڈر کے تھرو، تو وہ لوگ وہاں پہ ایک مائنورٹی بن جائیں اور پوری مکمل جو ہماری اسٹرگل ہے وہ ایک گریو یارڈ میں بیری ہو جائے. خود کشمیری ہندو جو ہیں، پنڈتس بھی اور ڈوگر بھی، انہوں نے بھی 370 کو ریسٹور کرنے کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ نان کشمیریز کو جگہ نہ دیں کیونکہ آپ کشمیریوں کی شناخت ہی ختم کر رہے ہیں. وہ خود جو ہے وہ ہندوستانی حکومت کے خلاف ہو گئے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتی کہ خود ہندوستان میں بھی اس حوالے سے آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ ہندوستانیوں نے بہت دیر کر دی ہے. جو ان کا سو کالڈ سیکولر فیبرک تھا کہ اپنی فاؤنڈیشنز اتنی ویک ہو گئی ہیں، وہاں جو کچھ مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بیج سیفرنائزیشن کا اور ہندوتوا کا جو ایکسٹریمزم کا بوجھ اسٹیٹ نے بو دیا ہے،
اس کی وجہ سے وہاں جو ماڈریٹ ہندوز ہیں ان کے لیے بھی لائف عذاب ہو گئی ہے, اور سب سے بڑھ کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, پوسٹ کنورژنز کرسچنس کی جو ہو رہی ہیں, بدھسٹ کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو دلتس کے ساتھ ہو رہا ہے, کشمیریوں کا تو آپ کسی کھاتے میں لا ہی نہیں سکتے ان کو, بیکاز ان کا تو مکمل جینوسائڈ کا سگنیچر ڈیتھ وارنٹ پچھلے سال سائن ہو گیا ہے. بٹ اگر یہ اکٹھے نہیں ہوں گے جو وہاں پہ ڈوز ہیں یا پیس میکس ہیں, یا جو امن کی بات کرتے ہیں یا انسانیت کی بات کرتے ہیں, تو آئی ایم افریڈ کہ یہ جو ہاکش سرکار ہے, یہ جو رائٹ ونگ فنیٹک جو ان کی فیشسٹ پالیسیز ہیں, یہ پورے کے پورے ہندوستان کو ڈبو دیں گی. کشمیریوں کے خلاف جو کچھ انہوں نے کیا ہے, مگر اگر ان کے اپنے انڈینز نہیں اٹھے اس کے خلاف, کیونکہ کشمیری پنڈت بھی جو ہیں شروع سے 5000 سال پرانی جو پوری تاریخ اٹھا لیں کشمیریوں کی, تو وہاں پہ بہت ہارمنی سے انٹر ریلیجس ہارمنی تھی, وہاں پہ کوئی ایسی نہیں تھی. یہ تو ہندوستان کی اسٹیٹ نے بائی ڈیزائن اس کو ریلیجس فلیور دیا ہے. یہ بے شک میجورٹی مسلم ایریا تھا ہے, مگر کبھی بھی کشمیری مسلمز نے وہاں پہ ریلیجن کی بیسس پہ مائنورٹیز کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا. یہ تو انہوں نے خود ان کو ویکیٹ کرایا. ان کے گھر میں آج بھی اگر جب وہاں گئی ہوں تو بہت سے میں نے علاقوں میں دیکھا ہے کہ کشمیری پنڈتوں کے جو گھر ہیں محفوظ ہیں, ابھی تک ان کے رکھوالے کشمیری مسلمز کر رہے ہیں. میں جموں میں بھی جب گئی ہوں مجھے بہت بڑی ریسیپشن ملی تھی کشمیری پنڈتوں نے, جب میری شادی ہوئی تھی پھر اگلی دفعہ بھی. تو ایسی بات نہیں ہے, یہ اس کو انہوں نے خود ایک ریلیجس کارڈ کے طور پہ کھیلا ہے بدترین طریقے سے. لاسٹ 2 کوئک کویشچنس. ایک تو یہ کہ ڈو یو تھنک کہ جو جینوسائڈ کا تھریٹ جو ہے وہ ریئل ہے, اور دوسرا اس کے ساتھ یہ کہ جب تک آگ نہیں لگتی دنیا توجہ نہیں دیتی. کرگل ہوا تب دنیا جاگی, اس سے پہلے سو رہی تھی, اور 27 فیبرری ہوا اس وقت تک دنیا سو رہی تھی, 26 کو بھی وہ سوتی رہی. تو جب تک ہم نے رسپونڈ نہیں کیا اور ایک جنگ کا خطرہ نہیں پیدا ہوا ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ پہ, تو تب دنیا جاگی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا واقعی ہمیں جنگ کرنی چاہیے یا بہت سخت جواب دینا چاہیے تاکہ دنیا جاگے اور اپنی ذمہ داری پوری کرے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ جینوسائڈ ہے جو ہائیسٹ کرائم ہے اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا, اور جینوسائڈ کا مطلب ہے کہ ایتھنک کلینزنگ کی جائے, اور جو وہاں کے وارث ہیں جو اونرز ہیں ان کو وہاں سے ویکیٹ کرایا جائے, یا ان کو کوئی ان کی جس طرح ویسٹ بینک کی سیٹلمنٹس کی ہیں اسرائیل نے پیلسٹینینز کے ساتھ, وہی ریپلیکا جو یہاں پہ کیا جا رہا ہے. اور ہمارے پاس آلریڈی اس کا پروف ہے, اگر کیونکہ یہ RSS کا پلان ہے اور ہندوستان کی سرکار کا. یہی RSS نے 1947 میں میسیکر کیا تھا لاکھوں مسلمانوں کا جموں کے اندر, اور وہاں پہ میں خود گئی ہوں, میں وٹنس کیا ہے. وہی جموں ہے جہاں پہ نیولی کنسٹرکٹڈ ٹیمپلز ہیں, 20-30 ایئر اولڈ پرانے ٹیمپلز جو ہیں وہ نیولی کنسٹرکٹڈ نہیں آتے ہیں. تو وہاں پہ تو ایوری ویئر یو گو ایک کازمیٹک چینج لایا گیا ہے, آرٹیفیشلی وہاں پہ انڈینز کو وہاں پہ ہندوؤں کو سیٹل کیا گیا ہے, اور ہر جگہ مندر ہی دکھائے گئے ہیں. تو اس سے بڑی اور کیا جینوسائڈ ہوگی جو اس وقت جو انہوں نے ایکٹ کیا ہے, یونیلیٹرلی ایک ڈیسیجن کیا ہے جس سے سرپاس کیا ہے ان کی اپنی انڈین کانسٹیٹیوشن کو, کیونکہ دس واز دی اونلی آرگن 370 35A which was connecting, کوئی لنک تھا ان کا ٹو ایڈمنسٹریٹولی کنٹرول جموں اینڈ کشمیر ٹل ریفرینڈم آف پلیبسسٹ, دو دے آر آکوپائرز. پر جب انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہے تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ جنگل لا ہے, اور اگر انڈین کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے دیکھیں اس کے ایبروگیشن کے بعد تو یہ 1950 کے پریزیڈینشل آرڈر کی طرف واپس جاتا ہے, جس کا مطلب ہے کمپلیٹ اٹانومی. تو یہاں پہ جو کچھ اس وقت کر رہے ہیں یہ ایک مکمل جنگل لا ہے. دے کین ڈو اینی تھنگ, دے آر ٹیکنگ اوے آل آر رائٹس, اونرشپ کا رائٹ, آئیڈینٹی کا رائٹ. تو ان کا پلان یہی ہے ڈیفینیٹلی, جس کی وجہ سے ان کو مینڈیٹ ملا ہے کہ انہوں نے ایبروگیشن کرنی ہے. انہوں نے وہاں پہ انڈسٹریلسٹ کو ہزاروں ایکڑ لینڈ جو ہے وہ بیچ رہے ہیں, اور ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹریز جو ہوتی ہیں دنیا بھر میں وہاں پہ کوئی باہر کا بندہ نہیں خرید سکتا. اف یو کمپیئر آزاد کشمیر وتھ Indian occupied Jammu and Kashmir, no Pakistani or any outsider can buy land there, nor would they have the voter right. So the demography, جو populations ہیں اس region کے, ان کی جو true representation ہے اس population کو protect کیا ہوا ہے. Whereas ادھر کیا ہو رہا ہے, ادھر دن بدن جیسے پیراشوٹنگ ہو رہی ہے آف انڈینز, ان کی سیٹلمنٹ کی جا رہی ہے, ان کو ووٹر رائٹ دیا جا رہا ہے,
ان کو وہاں پہ اونرشپ رائٹس دیے جا رہے ہیں, ان کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں, جاب کوٹاز دیے جا رہے ہیں. انڈسٹریلسٹ وہاں پہ ہزاروں ایکڑ لینڈ جو ہے خرید رہے ہیں, لیز پہ لے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پیڈی لینڈ ہے, جو ٹورسٹ ریزورٹس ہیں, جتنے بھی وہاں پہ ٹورسٹ اسپاٹس ہیں, سارے کے سارے وہ وہاں کی انڈین بزنس کمیونٹی کو دیے جا رہے ہیں. پھر جو غریب کمیونٹی ہے, بلو پاورٹی لائن ہے ود ان انڈیا, ان کو تھرو سوشل ویلفیئر پالیسی شفٹ کیا جا رہا ہے مقبوضہ جموں کشمیر. تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہیومینیٹیرین ٹریجڈی ہوگی, اینڈ دا ورلڈ مسٹ ٹیک نوٹس آف اٹ, بیکاز اور یہ ڈیوٹی بھی بنتی ہے یونائٹڈ نیشنز کی, کیونکہ یہ جو ڈسپیوٹ ہے یہ انہوں نے سرپاس کیے یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کو. ہندوستان نے اس ایکٹ کے تھرو انہوں نے وائلیٹ کیا انٹرنیشنل لا, انہوں نے وائلیٹ کیا انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا, جنیوا کنونشنز, یونیورسل ہیومن رائٹس چارٹر. تو آئی اپیل ٹو دا ورلڈ کہ اسپیشلی دا یونائٹڈ نیشنز کی یہاں پہ ایک ارجنٹ ریزولوشن آنی چاہیے فرام دا یونائٹڈ نیشنز کہ چینجنگ ڈیموگرافی از کمپلیٹلی انلیگل اکارڈنگ ٹو جنیوا کنونشن چیپٹر 4, اینڈ آلسو ڈیمانڈ پاپولیشن سینسس فرام انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر اینڈ آزاد کشمیر. یہاں تو کوئی پاپولیشن کو کاسمیٹکلی نہیں چینج کیا گیا, مگر یہ ڈیمانڈ لازمی بنتی ہے اس ٹائم پہ, اتنی کروشل ہے, کیونکہ وہاں جو ریلیجن کا سیکشن ہے پچھلے 25 سالوں سے ہندوستان نے جموں اینڈ کشمیر کا نکال کے ان کی پاپولیشن سینسس نکالتے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کشمیری مسلم کون ہے, کشمیری پنڈت کون ہے؟ پنڈتوں کی تو بہت تھوڑی پاپولیشن ہے, تو یہ تو انڈینز آ رہے ہیں یہاں پہ. اچھا, لاسٹ میں ایک تو یہ کہ آپ اگر کوئی میسیج دینا چاہیں خاص طور پہ کل کے حوالے سے, کیونکہ کل 1 سال پورا ہو رہا ہے 5 اگست, اور انہوں نے کرفیو بھی لگا دیا, بہت خوفزدہ بھی ہیں, 9 لاکھ فوج ہے لیکن اس کے باوجود کشمیریوں سے خوفزدہ ہیں. تو اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں؟ آئی تھنک دے آر سورس آف انسپریشن فار ایوری بڈی, اور ہم لوگ جو اسٹرگل چلا رہے ہیں کشمیری قوم اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں, یا جو بھی اس کے اندر ہیں, کیونکہ اس وقت ساری کی ساری جو لیڈرشپ ہے, جو حریت رہنما ہیں, ان کے اوپر بینز لگا دیے گئے ہیں, ان کو قید و بند میں ہیں. یاسین صاحب کو تہاڑ کی ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, گیلانی صاحب ہاؤس اریسٹڈ ہیں, میروائی صاحب ہاؤس اریسٹڈ ہیں. تو یہ ایک مکمل طور پہ سازش جو ہے ہندوستان کی کہ اس موومنٹ کو لیڈر لیس کر دیا جائے. مگر مجھے پتا ہے کہ ہر کشمیری جو ہے, جو بچہ ہے, ہر جو نئی نسل آتی ہے, اس کے اندر یہ اتنا ڈیپ روٹیڈ سینٹیمنٹ ہے آزادی کا, اس کو آپ اپنے دلوں میں رکھیں, الائیو رکھیں اس کو اسی طرح. ان کا بے شک آپ نہتے ہیں, مگر انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ڈیتھ وارنٹ ہندوستان نے کشمیریوں کے خلاف لکھا ہے, یہ ان کا ڈیتھ وارنٹ بنے گا. کیونکہ ریجن کے اندر بھی جو اریٹیشن, ایک تو کشمیر کا مسئلہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ ریجن کے اندر جو ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ نیپال ہو, بنگلہ دیش ہو, چاہے بھوٹان ہو, چاہے پاکستان ہو, افغانستان ہو, everybody is getting irritated by the fascist policies. تو کشمیریوں کو اپنا ہوپ نہیں لوز کرنا چاہیے, بلکہ یہ پورے خطے کی امن اور تباہی کا مرکز بن سکتا ہے اگر یہ مسئلہ حل نہیں کیا گیا. اور لداخ میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, چائنا از پارٹ آف دا پرماننٹ 5 کنٹریز, یونی پولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں, نئے بلاکس بن رہے ہیں. تو اس وقت بہت سے کلیش آف دا سویلائزیشنز اور کروسیڈز کا دور ہی کروسیڈ ہے جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے, کہ ریلیجن کی بیسس پہ ان کی ایتھنک کلینزنگ اور بینگ کشمیری ان کی ہو رہی ہے. تو اپنا فیتھ رکھیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ایشو کے اوپر کچھ نہ کچھ, میں خود جو میرے اندر جو پازیٹیوٹی کا سپارک اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بھی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جب سے نو فرسٹ یوز کی پالیسی ہندوستان نے ریویو کی ہے پچھلے سال, راجناتھ شرما نے جو ان کے ڈیفینس کے منسٹر ہیں, تو یہ اس نے بہت سے ایونیوز کو کھول دیا ہے, جس میں یونائٹڈ نیشنز کا جو ٹرسٹی شپ کاؤنسل ہے اس کے اندر بھی یہ کیس بہت اسٹرانگلی جا سکتا ہے کہ ادھر رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے 10 ایئرس کی ایڈمنسٹریشن انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں یونائٹڈ نیشنز کی ہو جائے, ٹل کشمیریز گیٹ دا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن. سیکورٹی کاؤنسل میں ایشو اور بھی 2 دفعہ اٹھا ہے, تو اس کو اسٹرگل کو وی مسٹ کنٹینیو, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا that we will get freedom.